إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد. اللہ جل جلالہ عم نوالہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت کے لیے جن شخصیات کا انتخاب فرمایا ان میں سے ہر ایک منفرد ہے، یکتا ہے، یگانہ روزگار ہے. انہی میں ایک حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ ہیں کہ قریب کے جو لوگ تھے مشرکین مکہ وہ تو انکار میں مست تھے، لیکن دور دراز سے تشنکامان حق جوق در جوق چلے آتے تھے. ان میں ایک حضرت ابو موسیٰ تھے جن کا نام عبداللہ اور والد کا نام قیس، عبداللہ بن قیس نام تھا، ابو موسیٰ ان کی کنیت تھی، اور یمن کے تھے اور قبیلہ اشعار سے تعلق رکھتے تھے، اس لیے ان کے نسبت اشعری ہوئی. اور اپنے علاقے میں بہت با اثر شخص تھے. مکہ تشریف لائے اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور ایک ہی جام میں لبریز ہو گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے اور پھر واپس اپنے علاقے گئے، وہاں جا کے لوگوں کو دعوت دی اور پھر ایک وقت لگا ان کو اکٹھا کیا اور 50 افراد کی جماعت لے کر آ رہے تھے کہ یہاں پہنچنے کی بجائے راستے میں تیز طوفان اور طغیانی اور تیز ہوائیں، تو کسی طرح حبشہ پہنچنے میں کامیاب ہو گئے. یہ وہ وقت تھا کہ حبشہ میں جو مظلوم موجود تھے وہ مدینہ ہجرت کی تیاری کر رہے تھے، تو ان کے ساتھ اپنے 50 افراد کی جماعت کو لے کے یہ پہنچے ہیں. تو یہ وہ وقت تھا جب خیبر فتح ہو رہا تھا، تو پھر آپ وہاں پہنچے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر کے مال غنیمت سے ان کو بھی حصہ عطا فرمایا اور حنین میں شریک رہے. اور پھر حنین جب بھاگے ہیں اور اوتاس میں جمع ہونے لگے ہیں تو آپ نے حضرت ابو عامر کو ایک جمعیت دے کر ان کے استیصال پر مامور فرمایا. تو حضرت ابو موسیٰ ساتھ تھے اور حضرت ابو موسیٰ پر جس کافر نے سخت حملہ کیا یہ اس کے پیچھے بھاگے، اسے مار گرایا اور پھر واپس آئے تو ابو عامر کو بتایا. انہوں نے پھر ان کو اپنے بعد امیر بنا دیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں سلام عرض کرنے کا کہا اور انتقال کر گئے. یہ خبر لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب واپس پہنچے تو حضور نے وضو فرمایا پانی منگوا کر اور پھر دعا کی کہ یا اللہ ابو عامر کو دنیا میں بہت سارے لوگوں پر تفوق عطا فرما. تو حضرت ابو موسیٰ نے عرض کی کہ یا رسول اللہ میرے لیے بھی دعا فرما دے. تو آپ نے کہا کہ یا اللہ ابو موسیٰ کی خطائیں بخش دے اور ابو موسیٰ کو عزت کے ساتھ جنت میں داخل فرما. اور پھر حضرت ابو موسیٰ تبوک میں شریک رہے ہیں. وہاں بھی ایک بڑا خوبصورت واقعہ ہے کہ جب یہ آئے انہوں نے سواریاں مانگی، ان کے ساتھیوں نے کہا تھا سواریاں لاؤ، تو حضور اس وقت کسی وجہ سے مزاج برہم تھا تو آپ نے فرمایا تمہیں سواری نہیں دوں گا. پھر تھوڑی دیر بعد حضرت بلال کو بھیجا، وہ بلا کر لائے. تو حضرت ابو موسیٰ سے کہا یہ لو یہ 2 اونٹ کھڑے، یہ لے جاؤ اور اپنے ساتھیوں کے پاس لے جاؤ. کچھ لوگ آئے یمن سے، انہوں نے حضرت ابو موسیٰ سے کہا کہ ہمیں حضور کے پاس لے جاؤ. حضرت ابو موسیٰ لے کر آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم وضو کے لیے بیٹھے تھے، مسواک فرما رہے تھے. تو انہوں نے جا کے سلام عرض کیا تو اور سلام کے فوراً بعد ہی انہوں نے کہا جی ہم وہاں سے آئے ہیں اور ہم یہ ہیں تو ہمیں نا وہاں کوئی عہدہ دے دیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے مسواک کرتے کرتے نا رک گئے. آپ نے یوں کر کے دیکھا حضرت ابو موسیٰ کی طرف تو حضرت ابو موسیٰ نظروں کی تاب نہ لا پائے. آپ نے فرمایا ابو موسیٰ تو بالکل تاب نہ. انہوں نے کہا یا رسول اللہ اللہ جانتا ہے مجھے ہرگز پتہ نہیں تھا کہ یہ آپ سے عہدہ مانگنے آئے، اگر مجھے پتہ ہوتا میں ہرگز ان کو آپ کے پاس نہ لے. پورے کپ کپا گئے حضرت ابو موسیٰ. حضور نے فرمایا جو مانگے گا اس کو کبھی نہیں دوں گا، اور جاؤ تمہیں یمن کا گورنر بنا رہا ہوں تم جاؤ. تو یمن کے ایک حصے پہ معاذ بن جبل کو گورنر بنایا اور ایک حصے پر حضرت ابو موسیٰ اشعری تھے اور یہ دونوں سرحد پہ آ کے ملتے بھی تھے. حضرت ابو موسیٰ بڑے زبردست عالم تھے، علمی ابحاث جاری رہتے. حضرت معاذ بن جبل اور عبداللہ ابن مسعود دونوں بڑے پائے کے عالم ہیں، تو ان کے ساتھ ان کی بڑی قربت تھی اور بڑی زبردست علمی مجلس سے جمتی تھی. طبیعت میں انتہائی سادگی اور تواضع تھا. اور پھر یمن میں گورنر رہے. اس کے بعد جہاد کے شوق میں حضرت عمر کے دور میں امارت سے استعفیٰ دیا اور فتوحات میں لگ گئے. پھر ان کو بصرہ میں گورنر بنا دیا گیا. پھر یہ نکلے ہیں اصفہان، نہاوند اور دیگر یہ پرشین سٹیز ہیں، ان کو حضرت ابو موسیٰ نے فتح کیا ہے. اور
لمبی عمر تھی ماشاءاللہ. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان جو نزاع ہوا ہے تو حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو اپنی جانب سے ثالث بنایا، اور پھر وہ معاملہ جیسا انہوں نے چاہا تھا ویسا نہیں ہو سکا، پھر گوشہ نشین ہو گئے. حضرت ابو ذر غفاری مشہور زمانہ قلندر صحابی ہیں، فقیر منش، جو کہتے تھے گھر بھی نہ بناؤ، تجارت بھی نہ کرو، اثاثے جمع نہ کرو. تو یہ ان کو ملے تو کہا بھائی بھائی بھائی، تو انہوں نے یوں کر کے ہٹا، انہوں نے کہا پیچھے ہٹو پیچھے ہٹو، اب تم میرے بھائی نہیں ہو. تو انہوں نے کہا میں آپ کا بھائی ہوں. پھر دوبارہ ایک جگہ ملاقات ہوئی تو انہوں نے کہا بھائی بھائی بھائی، انہوں نے کہا پیچھے ہٹو. انہوں نے کہا آپ مجھ سے کیوں ناراض ہوتے ہیں؟ تو حضرت ابو ذر نے کہا تم نے لوگوں پہ حکومت کی؟ انہوں نے کہا کی. فرمایا گھر بنایا؟ انہوں نے کہا نہیں. عمارتیں نہیں بنائیں؟ انہوں نے کہا جانور؟ انہوں نے کہا نہیں. انہوں نے کہا سرات کوئی لمبی زمین؟ انہوں نے کہا نہیں. کہا اب تم میرے بھائی ہو. پھر یوں کر کے سینے سے لگا اور کھل کے ملے. تو اتنے لمبے عرصے گورنری عمارت اور میدان جہاد، اور اس میں بہت ساری مال غنیمت میں حصہ، لیکن پھر بھی مال جمع نہیں کیا. اور ہر لحظہ یہ فکر دامنگیر رہتے. فتویٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جن 6 لوگوں کو فتویٰ دینے کی اجازت تھی ان میں سے ایک حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ایک موقع پر انہوں نے ایک فتویٰ دیا تو انہیں بتایا گیا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اس معاملے میں یہ فتویٰ ہے. تو انہوں نے کہا بھئی روک جاؤ، امیر المومنین آئیں گے، امیر المومنین اس علمی موضوع پر بات کریں گے، گفتگو کریں گے. عاجزی انکساری بھی حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طبیعت میں بے مثال تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی مواقع پر دعائیں دی ہیں، اور ایک موقع پر وضو کر کے پورا پانی دے دیا، کہا پی لو، منہ دھو لو اور سینے پہ مل لو. تو یہ سب انہوں نے کیا. پیچھے حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام المومنین وہ دیکھ رہی تھی حجرے سے، پردے سے. تو ان کی آوازیں نے کہا یا رسول اللہ میرے لیے بھی. تو ان میں سے تھوڑا سا پانی ان کو دیا گیا. خوش نصیبی اور عاجزی انکساری ایک طبیعت میں جمع ہو، اور پھر تقوی، للہیت، خشیت، خوف، علم، بردباری، زہد، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی لمبی رفاقت اور صحبت، اور ہر موقع پر علم کی بات کرنا، علمی بات کرنا، لوگوں میں صلح کی بات کرنا. تو اس شخصیت کا نام ابو موسیٰ اشعری ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تقریباً 63 برس کی عمر میں آپ نے، کئی روایات ہیں ان میں سے ایک یہ ہے کہ مکہ میں وفات پائی ہے 44 ہجری کے آس پاس. اللہ تعالیٰ حضرات صحابہ کرام کی محبت ہمیں بھی نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. www.darsequran.com